بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اگر آپ ماہ شعبان کے اس پر نور اور عظیم الشان مقدس کے مہینے کی انمول برکتوں اور سعادتوں سے اب تک محروم رہے ہیں تو بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے شعبان کی ہر گھڑی میں کھلے ہیں۔ آپ نے بس ایک چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور عمل کرنا ہے کہ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد جائے نماز پر ہی باادب بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت مبارک کا ورد کرنا ہے، جسے تمام آیتوں کا سردار اور عظمت کا مینار کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان میں عصر کے بعد اس مخصوص وظیفے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کریم غیب سے اس کے رزق کے تمام بند دروازے اس طرح کھول دیتا ہے کہ عقلیں تنگ رہ جاتی ہیں اور اسے وہاں سے نوازا جاتا ہے جہاں اس کا گمان اور سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر آپ کی دلی خواہش ہے کہ آپ بہت جلد معاشی طور پر مستحکم اور مالدار ہو جائیں، رزق میں ایسی بے پناہ وسعت پیدا ہو جو نسلوں تک ختم نہ ہو، تو آپ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج نہ رہیں، تو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین محکم رکھ کر یہ عمل آج ہی شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مہینہ ہے اور اپنی فضیلت اور بزرگی میں رمضان کی آمد کا پیش خیمہ ہے، بلکہ اسی طرح پورے دن کی 24 گھنٹوں میں عصر کی نماز کے بعد کا وقت بھی انتہائی بابرکت اور قبولیت کی خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانی فرشتے اپنی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں، یعنی دن بھر ہماری نیکیاں اور اعمال لکھنے والے فرشتے اللہ کے پاس واپسی جاتے ہیں، اور رات کے وقت فرشتے اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں تو پورے سال کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ بندے کی آخری عمل کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تسبیح اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو تو فرشتے وہی گواہی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بندے کے رزق اور عمر میں خصوصی برکتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہر دعا مستجب ہوتی ہے اور ہر حاجت روائی ہوتی ہے اور ہر مشکل کا حل غیب سے نکل آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس وقت قرآن کی اس سردار آیت کو پڑھ لیتا ہے تو مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکم سے اس کے گھر میں برکتوں کی، سکون اور رزق کی ایسی بارش ہونے لگتی ہے جو تمام تنگیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ یہ عمل نہایتی مختصر اور آسان ہے کیونکہ عصر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور نہایتی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ کہلاتا ہے کیونکہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیان اسے بھول جاتے ہیں، مگر آپ نے اس وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اگر آپ دن بھر کے مصروف 24 گھنٹوں میں سے صرف چند منٹ نکال دیں تو یہ تسبیح 21 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنی خوش قسمتی کے دشمن خود بن رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ کلام الہی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے عاجز بندوں کو تنگی کے غار سے نکال کر فراخی کے شاہراہ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ شعبان کا ہر لمحہ، ہر ساعت قیمتی ہے، مگر عصر کا وقت پورے دن کا سردار وقت کہلاتا ہے، جسے تمام راتوں میں تہجد کی گھڑی اللہ سے لوح لگانے کے لیے سب سے افضل ہے۔ جو بندہ اس روحانی حکمت کو پا لیتا ہے وہ اپنا ایک لمحہ بھی لغو کاموں میں یا فضول گفتگو میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی تقدیر کے سیاہ فیصلے بدلوا لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو معاشرے میں عزت، وقار، مقام اور روحانی سرداری نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس وقت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے صاف الفاظوں میں فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی جو کہ عصر کی نماز ہے۔ لہٰذا اس وقت کو غفلت اور دنیاوی فضول باتوں میں برباد کرنے کے بجائے ذکر و اذکار اور استغفار میں گزاریں۔ اگر آپ کم سے کم 3 دن تک یہ عمل مسلسل کریں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات اور الہی کے کرشمے دیکھیں گے۔ آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا اور زندگی کے تمام بند رستے یک بہ یک دیر کھلتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں یعنی فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم کی دھکتی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ شعبان میں درود پاک کی کثرت کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ مہینہ درود اسلام کا مہینہ ہے۔ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ موت کے بعد اندھیری قبر میں بھی انسان کو یہی عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، اس لیے اس نماز کو اس کے بعد کے مبارک وقت کو ضائع کرنا اپنی محنت اور برکتوں اور اپنے ہاتھوں سے لٹانے کا مترادف ہے۔ عصر کے بعد کی یہ خاص عبادت ہر قسم کی بلاؤں، ذہنی پریشانیوں اور ناگہانی حادثات سے بچاؤ کا ایک مضبوط حصار بن جاتی ہے۔ آج کے اس پرفتنہ اور مادی دور میں جہاں ہر دوسرا شخص قرض، معاشی بدحالی یا گھریلو ناچاکیوں اور بے سکونی کا شکار ہے، وہاں یہ قرآنی عمل ایک بہترین اور آزمودہ علاج ہے۔ بہت سے طالب صدقہ اس عمل کے برکت سے اپنی مرادیں پا چکے ہیں۔ ادھر آپ کا ورد مکمل ہوتا ہے، ادھر غیب سے غیبی مدد کے آثار نمایاں ہونے لگتے۔ رزق کی تنگی اور تندرستی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اپنے مقصد کا پختہ نیت دل میں کریں اور نہایتی عاجزی اور انصاری کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ سے گڑ گڑا کر فریاد کریں کہ اے مالک ملک کائنات کے اکیلے وارث، میری یہ مشکل دور فرما اور میری جائز حاجات اپنی رحمت سے پوری کر دے۔ یاد رہے کہ اصل ہی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ وظائف اور اذکار محض اس کے قرب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہیں اور وسیلہ ہیں۔
اس کے بعد قرآن کی اس صورت کی تلاوت کریں جو سراپا رحمت اور خیر اور برکت ہے، اور اس کی ایک مخصوص آیت کو پہلے 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ کلام ہے جو سابق انبیاء کرام نے بھی تنگی اور آزمائش کے وقت پڑھا۔ اللہ نے انہیں عظیم کامیابیاں عطا فرمائیں، اور اس کلام کے اسم اعظم ایسی تاثیر ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت مقدس میں موجود تھے کہ آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کو عنقریب ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو بلا کسی مشقت کے بغیر دیکھ رہے ہو، لیکن اسے دیدار الہی کے لیے ضروری ہے کہ تم فجر اور عصر کی نمازوں میں مداوت اختیار کرو، یعنی انہیں کبھی قضا نہ ہونے دو۔ شعبان میں اپنے اعمال کو سنواریں، کیونکہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور یہ تسبیح دل کو وہ سکون اور روح کو وہ جلال بخشتی ہے جو دنیا کی کسی مال اور دولت میں نہیں۔ جو پہلی آیت آپ نے 70 بار پڑھنی ہے وہ اللہ الصمد ہے۔ یہ اللہ کا ایسا بے نیاز اور شان والا نام ہے جس میں اس کی وحدانیت اور ہر حاجت کی بے نیازی کی جھلک نمایاں ہے۔ اسے پڑھنے میں محض چند منٹ صرف ہوں گے، مگر اس کے ثمرات اور ثواب دنیا اور آخرت میں سایہ بن کر آپ کے ساتھ دیں گے۔ اس عمل کی برکت سے نہ صرف مال اور زد میں اضافہ ہوگا بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام اور ہیبت پیدا ہوگی، اور حاسدین اور دشمنوں کی شر سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ ایک صحیح روایت کے مطابق سورہ اخلاص کی تلاوت قبر کی وحشت ناک اندھیروں میں روشنی کا مینار بن کر آتی ہے اور تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرتی ہے۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے رمضان سے پہلے ہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے نام کے حرف میں شین سے شر، عین سے عزت، بے سے برکت، الف سے الفت اور نون سے نور مراد ہے۔ شب برات کی وہ عظیم رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ دعا مانگیں تو اس دوران 3 بار یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا ورد کریں، اور پھر اپنی مرادیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پوری توجہ اور مخرج کے ساتھ پڑھیں، اور اس ترتیب اور تعداد کو ہرگز تبدیل نہ کریں، کیونکہ اعداد کی اپنی ایک کیمسٹری اور روحانی تاثیر ہوتی ہے جو خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اللہ پر پختہ یقین اور کامل توکل رکھ کر جب آپ یہ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بہت سے لوگ محض بے یقینی اور شک کی وجہ سے بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر آپ نے وسوسوں کو قریب نہیں آنے دینا۔ یاد رکھیں زندگی بہت مختصر اور ناپیدر ہے، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ ہمیں زندگی کا اگلا شعبان یا رمضان نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ اس لیے سنہری موقعوں کو غنیمت جانیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی دامائی توشہ بھی جمع کر لیں۔ اس وظیفے کے اختتام پر اپنے گھر والوں، اپنے جان، اپنے مال کی حفاظت کے لیے یہ قرآنی مصنوعی کلمات ضرور پڑھیں تاکہ آپ کا سب کچھ اللہ کی حفاظت میں اور پناہ میں آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی خصوصی فضل و کرم فرمائیں، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمیں بڑھاپے اور جوانی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔